بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 10واں رکوع، آسان درس قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ترجمہ: جب ہم نے لیا قرار وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے، کنبہ والوں سے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے نیک بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے اور تم ہی ہو اعراض کرنے والے۔ اچھا جی، یہ ترجمہ یہاں تک اس آیت کا ہو گیا۔ تو دیکھیں جی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ احکام دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی، اور رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوکی اختیار کریں۔ نماز کا حکم آیا اور زکوٰۃ کے فریضے کا بھی حکم آیا، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں بنی اسرائیل میں سے جو تم اس نصیحت پر عمل کرنے والے ہو، ان فرائض پر عمل کرنے والے ہو، تم بہت ہی تھوڑے لوگ ہو۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی، امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو دیکھیں جی، آپ نے کیا فرمایا کہ بہتر عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر تم پڑھو۔ پھر صحابی رسول پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی اور محبت بھرے لہجے سے بات کریں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد افضل ہے۔ اچھا جی، ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ پھر پوچھا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ پھر وہی جواب ملا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوکی۔ اور پھر پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ کہ اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور ان سے آپ محبت بھرے لہجے، محبت بھرے چہرے کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھا جی، اس میں ایک لفظ آیا یتیم کا، تو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہ ہو، جس کا سرپرست نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت اور حاجت کا کوئی سامان نہ ہو، ضرورت اصلیہ کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ اچھا جی، اس میں ایک بات یہ بھی آئی، اچھا خلق۔ تو اچھے خلق اور احسان کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوکی اختیار کرو، ان سے بھلائی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی تعاون اور ان کی مدد کرو، اور کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ حقیر مت سمجھو۔ اور یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ساتھ تم تعاون اور یعنی پیسے کی کسی کے ساتھ اگر تم مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس کے ساتھ آپ ہنستے چہرے کے ساتھ بات چیت کریں اور ملاقات کریں۔ اچھا جی، اس میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ والدین کے بارے میں حکم آیا، تو والدین کی جو تربیت ہے
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا رشتہ قائم کیا ہے ابوت کا اور اسی طرح بروت کا، یعنی باپ اور بیٹے کا، ایسا بہترین رشتہ ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہیں وہ کسی عروج پر پہنچے، ترقی کرے، جس میں والدین کا ایسا عظیم رشتہ ہے اور عجیب رشتہ ہے کہ والد کو کبھی بھی حسد نہیں ہوتا ہے بیٹے کی ترقی پر اور عروج پر، بلکہ والدین اس کے آرزو مند اور خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ سے زیادہ دینی دنیوی ہر اعتبار سے ترقی کرے۔ بہرحال والدین کی جو تربیت ہے حقیقت میں یہ تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے، اس کا ایک سیمپل ہے کہ اس کے ظاہری تربیت کرنے والے ظاہری مربی انسان ہیں، والدین ہیں، اور حقیقی مربی اور حقیقی تربیت کرنے والی ذات وہ خداوند اقدس کی وہ ذات بابرکات ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے لیا وعدہ تم سے کہ نہ خون بہاؤ آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یعنی ان کو جلا وطن تم مت کرو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اپنی قوم کو قتل مت کرو، ان کو جلا وطن مت کرو، اور تم نے یہ ہم سے عہد بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور پھر یہ کہ تم آگے چل کر کے تم نے لڑائی کی آپس میں، جنگیں کی تم نے آپس میں، تو تم نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہاں تک اتنا خلاصہ ہے، پھر کل انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی کہ کس طرح جو ہیں یہودیوں کے فرقے بن گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ تو انشاءاللہ پھر یہاں سے وہ بنو قریظ اور جو ہے بنو نذیر وغیرہ ان کے فرقے بن گئے اور آپس میں لڑائیاں ہوئی۔ انشاءاللہ کل والے درس میں پھر یہاں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔